تو تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اس طرح کی عبارت کو سمجھنے سے پہلے، تین چیزیں یاد رکھنی ہے۔ نمبر ایک کہ اگر عبارت کے شروع میں معرفہ آ جائے، معرفہ جیسے کہ یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور معرفہ کے بعد آ جائے جار مجرور، جیسے کہ یہاں پہ معرفہ کے بعد جار مجرور ہے، اور پھر جار مجرور کے بعد ایسا لفظ آ جائے جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، خبر بننے کی۔ اب خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ زید طویل، زید مبتدا طویل خبر، ٹھیک ہے، خبر تو بن رہی ہے۔ خبر میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ خبر میں، مبتدا کی خبر میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ مرفوع ہے طویل، کیونکہ اگر طویل لن ہوتا تو آخر میں الف ضرور آنا تھا، کیونکہ جب جب دو زبریں آئیں تو پھر ساتھ الف بھی آتا ہے عام طور پہ، سوائے گول تا اور حمزہ کے، اس کے مستثنا اس کی صورتیں ہیں۔ تو یہ طویلن تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اگر طویلن ہوتا تو پھر ساتھ الف آنی تھی۔ اچھا، یہ طویل لن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیر کون دیتا ہے؟ یا حرف جار دیتا ہے یا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اب طویل سے پہلے تو حرف جار نہیں ہے، اور طویل یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں ہے، اس سے پہلے تو ضمیر ہے۔ ضمیر آج تک مضاف نہیں بنی، بلکہ ضمیر کے بارے میں آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ ضمیر نہ کبھی موصوف بنی ہے، نہ کبھی صفت بنی ہے، اور ضمیر نہ کبھی مضاف بنی ہے۔ اگر ضمیر بنے تو مضاف الیہ بن سکتی ہے، جار کا مجرور بن سکتی ہے، لیکن موصوف، صفت اور مضاف ضمیر آج تک نہیں بنی۔ تو المختصر یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ طویل خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ طویل زید طویل، انا طویل، انت طویل، تو ٹھیک ہے، یہ خبر بن رہے ہیں، اس پہ ہم دو پیشیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایک خبر مرفوع ہوتی ہے، دوسرا خبر کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے، ہم نے ترکیب اس کی کرنی ہے کہ اگر ایک معرفہ آ جائے شروع میں، معرفہ کے بعد جار مجرور ہو، جار مجرور کے بعد ایسا لفظ یا زیادہ الفاظ جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر یہ تین صورتیں اس طرح ترتیب کے ساتھ آ جائیں تو پھر ہوگا کیا؟ ہم معرفہ، جیسے یہ معرفہ ہے، یہاں پہ دو آپشن ہوں گے۔ معرفہ کو ہم یا تو موصوف بنائیں گے، موصوف، اور جار مجرور کو ہم صفت بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جار مجرور ڈائریکٹ تو صفت بنے گی نہیں، جار مجرور ڈائریکٹ آج تک کچھ نہیں بنا، نہ خبر نہ صفت، کچھ بھی نہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے ہی صفت بنائیں گے۔ تو موصوف صفت ہو کر مبتدا ہو جائے گا، ابھی آپ کو کر کے دکھایا جائے گا، موصوف صفت مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور یہ جو لفظ ہوگا طویل یہ خبر بن جائے گی۔ اچھا، اس کے اور بھی آپشنز ہیں، اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے، ابھی ایک آپشن پہ رہتے ہیں۔ زیدن کو ہم بنائیں گے موصوف، کیونکہ یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کے بعد لفظ ہے، اس صورت میں زیدن کو بنایا جائے گا موصوف۔ کلیئر؟ من ہے جار اور ہم ضمیر ہے مجرور۔ اب اس نے بننا تو صفت ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں، بلکہ جار مجرور یہ کس کے متعلق ہوگا؟ الثابتو کے، الثابتو، رائٹنگ کو نہ دیکھیں، سمجھیں، الثابتو ہم یہاں پہ نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ الثابتو، الثابتو اس میں فاعل ہے، اور الثابتو میں ہوا ضمیر ہے فاعل، تو الثابتو اس میں فاعل، اپنی ہوا ضمیر فاعل اور جار مجرور سے مل کر یہ سارے کی ساری کیا بنے گی؟ صفت، یعنی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت۔ اس میں فاعل، الثابت اس میں فاعل، ہوا ضمیر فاعل اور جار مجرور سے مل کر صفت۔ آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور کا اگر متعلق محذوف ہو اس کو متعلق کہیں گے، اگر جار مجرور سے پہلے جو الثابت ہے یہ محذوف ہو تو پھر ہم جار مجرور کو کہتے ہیں ظرف مستقر، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہہ بھی لیں تو ٹھیک ہے۔ تو ابھی آسانی کے لیے اس طرح کہا جا رہا ہے کہ الثابت اسم فاعل، اپنی ہوا ضمیر فاعل اور جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، ٹھیک ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا اور طویل بن جائے گی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ تو منہم کا تعلق زید کے ساتھ ہے، یعنی منہم کا تعلق کہ وہ زید جو فلاں قبیلے سے ہے، وہ زید جو ان لوگوں میں سے ہے، وہ زید طویل ہے،
ٹھیک ہے، اگرچہ زید ایک اس معرفہ ہے، علم ہے، لیکن علم بھی بعض اوقات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو منہم کا تعلق زید کے ساتھ ہے، بعض اوقات عبارت میں ایسا ہوتا ہے، اس کی ترکیب آپ ایسے کریں گے۔ الثابت نکالا ہے، ثابت کیوں نہیں نکالا؟ اس کا جواب آپ کومنٹس میں دیں گے۔